قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی اور ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی بات کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برائی سے روکنا، برے کام سے روکنا۔ یہ من حیث الامت ہر ایک بندے کی ذمہ داری ہے، چاہے کوئی بندہ عالم دین ہے، چاہے کوئی بندہ عام آدمی ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، جیسا بندہ بھی ہے۔ اتنی بات کہ جتنا اس کے پاس علم ہے اس اپنے علم کو آگے پہنچانے اس کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ حضرات کے سامنے کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ اس بندے کو گناہ سے روکیں اور نیکی کا حکم کریں۔ یہ قرآن مقدس کی آیات مبارکہ اور بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خطاب ارشاد فرمایا۔ یہاں پر ایک بات وہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار کوئی بندہ جتنے لگا ہے نا وہ لگا رہتا ہے، یعنی کوئی بندہ فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، بس اس کو کون ہے جی لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا بس چلتا ہے نا، جتنا آپ کا بس ہے اتنی آپ کی ذمہ داری کے اندر بھی شامل ہے۔ یعنی جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو روک سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو باپ کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ بیٹے کو گناہ کرتے ہوئے اگر وہ دیکھتا ہے تو باپ کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے کہ اسے روکے۔ یہ روکنے کا فائدہ اس باپ کے لیے بھی ہے اور بچے کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بہت ساری آیات کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اچھی بات کا تم حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ یہ دونوں کام من حیث الامت کے لیے ضروری ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ گناہ سے روکتا رہتا ہے نا، وہ بندہ خود گناہوں سے بچ جائے گا۔ یعنی آپ دیکھ لیں، اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا کہ بیٹا آپ نے فلم نہیں دیکھنی، تو باپ بھی پھر دیکھ نہیں سکے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو تو منع کیا ہوا ہے۔ تو بیٹا ہی کہہ دے گا کہ ابا جی آپ مجھے منع کرتے اور خود دیکھتے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اچھی بات کا حکم کریں گے نا اور گناہ سے روکیں گے تو بندہ پھر خود گناہوں سے بچنے والا شروع ہو جاتا ہے، وہ خود گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک بڑی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے والی ہو۔ اور خیر کا مطلب یأمرون بالمعروف، کہ وہ لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرتی رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکتی رہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس بندے کے اندر، جس قوم اور جس امت کے اندر یہ چیز آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھی بات کا حکم کرتے رہے اور گناہوں سے روکتے رہے، یہ ذمہ داری ہے، ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے پاس جتنا علم ہے علمی اعتبار سے، اسی اعتبار سے ذمہ داری بھی بڑھتی جائے گی۔ تو لہٰذا جو بندہ جس ذمہ داری کے اندر ہے کہ جتنا، اس طرح ایک حدیث مبارکہ میں نے پیش کی کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیہ، تم پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت ہی کیوں نہیں ہے، ایک بات ہے، ایک آیت ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اس بات کو آگے تک پہنچا دو۔ یہ ذمہ داری ہے بہرحال کس کی؟ جس کے پاس ایک بات بھی ہے۔ اب اسی اعتبار سے جو عالم ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوگی، جس کے پاس علم کم ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے جس انداز کے اندر اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری کے اندر آئے گا، اور پھر یہ ذمہ داری کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا بھی جائے گا۔ تو لہٰذا گناہ ہوتے ہوئے اس بندے کو بندہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے اور اختیار بھی رکھتا ہے گناہ سے روکنے کا،
پھر بھی وہ بندہ نہیں روکتا تو یہ بہرحال یہ پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خبردار آگاہ ہو جو تم میں سے ہر ایک بندہ نگہبان ہے، ہر ایک بندہ نگہبان ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک بندے سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی ہر ایک بندہ نگہبان کیسے ہے؟ باپ کی ذمہ داری کے اندر وہ سارے آ جائیں گے جو اس کے ماتحت رہ رہے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، یعنی بیوی ہے، اس کے بال بچے ہیں، ان کی نگہبانی اور ان کی ذمہ داری باپ کے سر کے اوپر ہے۔ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو باپ بیٹے کو کہے گا بھی نماز پڑھو۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے بھی ہم کہتے تو پڑھتا نہیں ہے، نہیں، اتنی ذمہ داری تو ہے نا۔ جب آپ اپنے بیٹے کو کھانا دے رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے پانی کا انتظام کر رہے ہیں، کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، پڑھائی کا انتظام کر رہے ہیں، رہائش کا انتظام کر رہے ہیں، تو اتنی تو وہ آپ کی بات ماننی چاہیے کہ باپ اپنے بیٹے کو نماز کا کہے تو بیٹے کا کام بنتا ہے کہ نماز پڑھے۔ اور باپ کا اتنا روب بھی ہونا چاہیے کہ باپ اگر جب سارے کام کہتا ہے وہ کر دیتا ہے، تو باپ اگر بیٹے کو نماز کیا کہتا ہے تو بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ لہذا شریعت کا چونکہ علم کم ہے تو لہذا جیسے دنیاوی معاملات کے اندر آپ کا بچہ اگر نقصان کرتا ہے تو آپ بچے کو ڈانٹتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو باہر دودھ کے لیے بھیج دیں بھی 1 کلو دودھ لے کر آؤ، وہ کہ جی 500 روپے کا کلو میں دودھ لے کر آ گیا ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ باپ بھی کیسے اس کی ٹیوننگ کرے گا اور ماں بھی کیسے ٹیوننگ کرے گی۔ کہ بھی دودھ کا ریٹ تو 200 روپے کلو ہے اور تم 500 روپیہ کس کو دے کے آگے ہو؟ باپ بھی لڑے گا، ماں بھی لڑے گی، کیونکہ یہ دنیاوی ایک معاملہ ہے۔ اسے نظر آ رہا ہے کہ بھی ہمارا نقصان ہو گیا 300 روپے کا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ جب آپ اپنے دنیاوی کاموں کی خاطر اپنے بال بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو پھر آپ نماز کی وجہ سے کیوں نہیں ڈانٹتے اپنے بچوں کو؟ آپ کے سامنے آپ کا بچہ گناہ کر رہا ہے تو آپ بچے کو روکتے نہیں ہیں، کہتے جی وہ بچہ مانتا نہیں ہے۔ بھئی آپ نے اتنی اس کو مہلت کیوں دے دی ہے؟ اگر یہی تربیت ہم شروع کے اندر کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسے نماز پڑھنے کا حکم دیتے رہو۔ 7 سال کا ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب بچے کو نماز کا کہنا شروع کر دو۔ وہ کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑ دے گا لیکن اس کی عادت بننا شروع ہو جائے گی۔ اور 10 سال کا جب ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب 10 سال کا ہونے کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے مار کے نماز پڑھاؤ۔ اب یہ 10 سال کی جو عمر ہے، اب یہ حدیث مبارکہ تربیت کے حوالے سے بڑی اہم ترین ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 7 سال کا بچہ جب اس کو تم نماز کا کہو گے تو وہ تمہاری نماز آپ کی بات مانے گا۔ 10 سال کا ہوگا تو پھر اس کے دل کے اندر آپ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر وہ 10 سال کی عمر کے اندر نہیں پڑھتا نماز تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 سال کے بچے کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ یہ اس کی وہ عمر ہے کہ جس عمر کے اندر جا کر اس نے اب اپنی نماز کی ترتیب کو درست کرنا ہے۔ لہٰذا یہاں پر کوتاہی کیا ہو جاتی ہے کہ ہم یہ 7 سے لے کر 10 سال کی عمر جو ہے وہ بڑے لاڈ کے اندر گزار دیتے ہیں۔ 12 سال 14 سال گزر جاتے ہیں، 15 سال ہو گیا، 16 سال کا ہو گیا ہے، اس کو اٹھاتے ہی نہیں فجر کی نماز کے لیے۔ سردی زیادہ ہے جی، گرمی زیادہ ہے، رات کو پڑھتا رہا۔ یعنی بچے کی ماں کے پاس اتنے بہانے ہوتے ہیں کہ باپ کو کہتے ہیں بس اس کو رہنے دو، پڑھ لے گا کوئی بات نہیں، بھی تو بچہ ہے۔ لہذا اللہ کے نبی کی جو حدیث مبارک ہے وہ یہ ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز کا کہنا شروع کر دو۔ یہ ہے امر بالمعروف، اچھی بات کا حکم کرنا شروع کر دو۔ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اگر نماز نہیں پڑھتا تو حضور نے فرمایا کہ مار کے نماز پڑھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اب 10 سال کے اندر جب بچہ نماز نہیں پڑھتا، باپ مارے گا تو وہ باپ کی مار بھی کھائے گا۔ یہ عمر وہ ہوتی ہے کہ جس میں بچے کے دل میں ڈر ہوتا ہے ماں باپ کا۔ لہذا 10 سال کی عمر کے اندر 2-4 اگر تھپڑ لگ جائیں گے نا بچے کو تو وہ بچہ نمازی بھی بن جائے گا اور باپ کا روب بھی اس کے دل کے اندر آ جائے گا۔ اور اگر یہ عمر گزار دی
اسی چکر کے اندر کہ بچے کی ماں کہتی جی اس کو رہنے دو، سویا رہے جی، گرمی زیادہ ہے جی، سردی زیادہ ہے جی، سفر پہ گیا تھا، گاؤں سے آیا ہے، لہذا اس کو نماز کے لیے اگر نہیں اٹھایا جاتا اور نماز کے لیے نہیں کہا جاتا، اور اگر یہ عمر گزر جاتی ہے اور 15-16 سال کیا عمر ہو گیا، اب اگر باپ کہے گا نا بھی نماز پڑھو، تو وہ پہلے کہے گا بھائی آپ نے نماز پڑھی ہے؟ 10 سال کے اندر وہ یہ سوال نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر یہ عمر جو تربیت کا، جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ 10 سال کی عمر کے اندر بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو مار بھی سکتے ہو، وہ مار کھائے گا بھی اور آپ کا ڈر بھی ہوگا۔ لہذا بچے نمازی کیوں نہیں بنتے کہ ہم 15-16 سال تک نماز کی ترغیب ہی نہیں دیتے، ان کے اوپر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، ان کی جو باتیں وہ ساری باتیں مانی جاتی ہیں، ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی نیند کا خیال رکھا جاتا ہے، کپڑوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی سیر گاہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور بچے کی ماں جو ہے وہ ساری باتیں کہے گی اپنے بندے کو کہ بچے نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن بچے کی نماز کے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے۔ الٹا باپ نماز کے لیے کہے گا تو کہے گا جی ابھی تو بیچارہ رات کو 12 بجے آیا ہے، تو لہٰذا اس کی نماز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر یہ نقصان ہوتا ہے کہ اب بچے کی وہ عمر تربیت کی گزر جاتی ہے، اب 15-16 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو ماریں گے تو اب وہ وقت مار کا نہیں ہے جی، اب آپ پیار سے چلا سکتے ہیں۔ مارنے کی جو عمر تھی وہ 10 سال کی عمر تھی، اس وقت روب بھی آ جاتا تھا، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور حضور کی ہر بات کے اندر حکمت ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے باپ کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک ایک بات ہے، چونکہ اللہ جیسے حکیم ہے، اللہ کے نبی بھی حکیم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات حکمت سے بھری ہوتی ہے۔ لہذا بندہ سمجھا کہ یار میں ایسے کروں گا تو یہ معاملہ بڑا بہترین چلے گا، میں ایسے کروں گی تو یہ معاملہ بڑا بہترین چلے گا۔ ماں باپ کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اولاد کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، لیکن تربیت کا انداز اگر وہ ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو وہ بہترین تربیت کا انداز ہوگا، اس میں ماں باپ کا بھی فائدہ ہوگا، بچے کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا جہاں کہیں بھی ہم دیکھیں کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے شریعت نے 3 درجے رکھے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو شریعت نے کہا کہ 3 درجے ہیں اس بندے کے لیے جو گناہ کو دیکھ رہا ہے۔ پہلا درجہ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے سامنے اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے اور تم ہاتھ کے ساتھ گناہ کو روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو حضور کا فرمان ہے کہ پھر ہاتھ سے روکو اس گناہ کو۔ یعنی جن کو اتنی اہمیت ہے یا جو اتنے حکمرانی کے درجے میں ہے، یا باپ ہے، ماں ہے، چچا تایا جو بڑے درجے کے ہیں، جو اپنے بچوں کو ہاتھ کے ساتھ بھی تھپڑ مار کے بھی روک سکتے ہیں نا، تو شریعت کہتی ہے کہ جس کو اتنا درجہ ہے کہ وہ ہاتھ کے ساتھ گناہ کو روک سکتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر پہلا درجہ یہ کہ تم ہاتھ کے ساتھ گناہ کو روکو۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے، وہ موبائل پہ فلم دیکھ رہا ہے یا ڈرامے دیکھتا ہے یا کوئی اس طرح کی غلط چیز دیکھ رہا ہے، تو باپ کو اتنا اختیار تو ہے کہ باپ ہاتھ سے بھی اگر وہ زبان سے نہیں مانتا تو باپ تھپڑ مار کے بھی روک سکتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے بھی روک سکتا ہے کہ چھوڑو موبائل ادھر پکڑا ہو۔ تو پہلا درجہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب گناہ ہو رہا اور دیکھنے والے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ اگر تو تم ہاتھ سے روک سکتے ہو نا تو حضور نے فرمایا کہ پھر اس گناہ کو ہاتھ کے ساتھ روک دو، یہ پہلا درجہ ہے تمہارا۔ اور اگر پھر آپ نے فرمایا اگر یہ درجہ نہیں ہے کہ ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ فَبِلِسَانِهِ، پھر آپ نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کے ساتھ روکو اس بندے کو۔ یعنی ہاتھ تو ظاہری بات ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کے لیے اٹھا سکتے ہیں نا، گلی محلے کے اندر، گلی بازار کے اندر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر تو ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ تو گورنمنٹ اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے گناہوں سے روکنا، لیکن عام بندے کو تو اختیار نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کے ساتھ روکے۔ وہاں پر شریعت نے کہا کہ فَبِلِسَانِهِ، اب تم یہاں پر زبان کو استعمال کرو، زبان کے ساتھ روکو اس بندے کو۔ کوئی یار کلمہ طیبہ پڑھا ہوا، مسلمان ہو تم اور تم یہ گناہ کر رہے ہو، تو حضور کا فرمان ہے کہ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اگر ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے تو پھر زبان والا درجہ استعمال کرو۔
اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے اگر کوئی بندہ زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتا فَبِقَلْبِهِ، تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کے گناہ کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر یہ ضرور سمجھنا ہے کہ یار یہ بندہ گناہ کر رہا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے۔ تو یہ 3 درجے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور یہ تیسرا درجہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، یعنی گناہ دیکھنے کے بعد آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو آخری درجہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا ضرور ہے، اور اگر یہ بھی انسان کے دل میں نہیں آتا تو پھر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ گناہ کو گناہ دیکھنے کے بعد گناہ سمجھنا، فرمایا کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ اس کو گناہ تو سمجھ رہے ہو۔ لہذا یہ کہنا کہ جو بندہ جتنے لگا لگا رہے تو نہ، جتنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اگر ہم بڑے درجے والے ہیں ہم ہاتھ سے بھی گناہ کو روک سکتے ہیں، اگر درمیانہ درجہ تو پھر کم از کم زبان کے ساتھ، جیسے علماء کرام جو ہے وہ مساجد اور مدارس کے اندر اور محافل کے اندر کیا کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، وہ زبان کے ساتھ ذریعے روکتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، ابھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور نیکیوں کا حکم کرو۔ اسی طرح اگر کوئی آخری درجہ یہ ہے کہ گناہ ہو رہا ہے لیکن نہ ہاتھ کے ساتھ روک سکتا ہے نہ زبان کے ساتھ روک سکتا ہے، تو پھر فرمایا کہ دل کے اندر جو ہے نا وہ کیا کرنا چاہیے، اس گناہ کو گناہ ضرور سمجھنا چاہیے، اور حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو لہٰذا جب تک امر بالمعروف کرتے رہیں گے اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے تو معاشرہ گناہوں سے بچتا رہے گا، لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے، اس لیے کہ امر بالمعروف کا حکم دینا، اچھی بات کا حکم کرنا، یہ معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے مثال دے کے ایک بات سمجھائی ہے، آپ نے فرمایا کہ اچھی بات کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اس کا پوری امت کے لیے فائدہ ہوگا، اور آپ نے مثال دی کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی ایک بڑا لشکر ہے جو سمندری جہاز کے اندر سفر کر رہا ہے، اور اس جہاز کے 2 طبقے ہیں، ایک درجہ اوپر والا ہے، لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ نیچے والے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب نیچے والے حصے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کے پاس پانی نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے اور اللہ کے نبی مثال کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ اچھی بات کا حکم کرنا کتنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 طبقے ہیں جہاز کے اندر، ایک اوپر والا طبقہ ہے اس میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طبقہ نیچے والے حصے میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نیچے والے طبقے کے پاس پانی نہیں ہے، وہ پانی لینے کے لیے اوپر والے حصے میں جاتا ہے اور اوپر والے لوگوں سے جا کر پانی لیتے ہیں، تو اوپر والے لوگ کہتے ہیں یار تیری وجہ سے بار بار ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو بار بار ہمارے پاس پانی لینے آتا ہے تو تیری وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں نہیں لینے آتا، وہ نیچے اپنے نیچے والے حصے میں آتا ہے اور وہ حصہ جو زمین میں پانی کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ اس کے اندر سوراخ کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اوپر والے بھاگتے ہیں کہ یار تو کیا کر رہے ہیں، اس طریقے سے تو سارا پانی کشتی کے اندر آ جائے گا، تو وہ کہتا ہے کہ یار میں جب اوپر لینے آتا ہوں تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا میں نے کہا تمہیں تکلیف نہ ہو تو میں نیچے سے پانی نکال لیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اب اگر اوپر والا طبقہ نیچے والے طبقے کو جو سوراخ کر رہا ہے اگر نہیں نہ روکے گا تو نیچے والے نے تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، اوپر والے بھی سارے کے سارے ڈوب جائیں گے، کیونکہ نیچے والا غلط کام کر رہا ہے، اگر اوپر والے اس کو نہیں روکیں گے تو نیچے والے تو ڈوبیں گے لیکن ساتھ میں اوپر والے طبقے کو بھی ڈبا دیں گے۔ یہ مثال دے کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے اس چیز کا خیال نہیں کریں گے کہ کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے اسے کرنے دو، تو آپ نے فرمایا کہ جب اس گناہ کی پکڑ آئے گی نا تو گناہ گار تو جائیں گے، جو ان کو نہیں روکنے والے وہ بھی سزا کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ لہذا جہاں جتنا انسان کا بس چلتا ہے اس کے لیے ضرورت شریعت نے یہ رکھی ہے کہ وہ وہاں تک اپنے اختیارات کو استعمال کرتا رہے، یعنی ایک فیکٹری کا مالک ہے اس کے ماتحت سارے ملازم ہوتے ہیں، وہ اگر چاہے تو گناہوں سے منع بھی کر سکتا ہے،
ماں باپ ہے اپنے بچوں کو گناہوں سے روک سکتے ہیں، استاد اپنے شاگردوں کو روک سکتا ہے، پیر و مرشد اپنے مریدین کو روک سکتا ہے، یعنی جہاں جہاں بندے کا اختیار چلتا ہے وہاں تک تو وہ اپنا اگر ہاتھ چلا سکتا ہے تو ہاتھ چلائے گا، اور اگر ہاتھ نہیں تو پھر زبان کے ساتھ ان کو کہے گا کہ بھئی اچھے کام کرو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ لہذا یہ اس وقت ایک اہم ترین ذمہ داری ہے۔ لہذا اسی سلسلے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ رائے ونڈ کے اندر ایک بہت بڑا عالمی اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع کے اندر اسی بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ لوگوں کو نماز کی دعوت دو، لوگوں کو روزے کی دعوت دو، لوگوں کو حج اور زکوٰۃ کی دعوت دو، تو ان کو نیکی کی دعوت دو، جیسے جیسے وہ نیکی کے اندر آتے جائیں گے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے جائیں گے۔ تو لہٰذا ایسا اجتماع جو کہ سال یا 2 سال کے بعد آتا ہے اس کے اندر ہم سب کو شرکت کرنی چاہیے، جو کل سے شروع ہوا ہے اور آج بھی ہے، کل بھی اور پرسوں انشاءاللہ صبح کے وقت دعا ہو جانی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ کل نہیں مجھے پتہ چلا کہ کراچی کے اندر جامعہ بنوریا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، تو وہاں پر زیادہ تر غیر مسلم جو باہر سے لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں نا، تو باہر کے ممالک کے طلباء پڑھتے ہیں۔ 1000 وہ کہہ رہے تھے ہمارے طالب علم وہ اجتماع کے اندر جا رہے ہیں جو باہر کے ملکوں سے آئے ہیں۔ تو اتنی دور سے لوگ آتے ہیں، ہمارے لیے تو 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو لہذا جس کے پاس جتنا وقت ہے، جو آج جا سکتا ہے آج جائے، کل جا سکتا ہے جائیں، لیکن وہاں پر علماء کرام کے جا کر بیانات سنیں، اور وہاں پر ہم جائیں گے تو انشاءاللہ ایک دین کی فکر اور دین کی سوچ ہمارے دلوں کے اندر آئے گی۔ اور پھر یہ ایسا بہترین اجتماع ہے کہ جس اجتماع کے اندر کوئی فرقہ واریت نہیں ہوتی، یعنی ان کی سب سے بڑی کامیابی کی نشانی یہی ہے کہ یہاں پر ہر ایک بندے کو وہ دعوت دیتے ہیں کہ بھی ہماری دعوت یہی ہے کہ لوگ نیکی کی طرف آ جائے، بس کوئی جس کا جو بھی مسلک ہے وہ اپنے مسلک پر رہے، لیکن یہاں پر آئے اور یہاں پر یہ چیز سمجھ کر جائے کہ میں نے جا کر لوگوں کو نماز کی دعوت دینی ہے، میں نے جا کر لوگوں کو روزے کی دعوت دینی ہے، حج اور زکوٰۃ کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو مسجدوں میں لانے کی دعوت دینی ہے، اور یہ ایسی دعوت ہے کہ اس دعوت کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات کوشش کریں کہ آج کا دن بھی اجتماع ہو رہا ہے، کل کا دن بھی ہے، اور پرسوں اتوار والے دن صبح کے وقت دعا بھی ہے۔ آپ سب حضرات کوشش کریں کہ اس کے اندر شرکت کریں، اور ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہاں پر ہزاروں کے اعتبار سے علماء کرام موجود ہوں گے، اور جب اتنے علماء تو ان کے اندر اولیاء کرام بھی کتنے ہوں گے، اور اولیاء کرام کی برکات کی وجہ سے بہت سارے بندے جو دین سے دور ہوتے وہ دین کے قریب آ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان کسی جگہ پر جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو جتنی بڑی جماعت ہوتی ہے اتنا نماز کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اگر لاکھوں لوگ نماز پڑھیں گے تو اجر اور ثواب بھی اسی اعتبار سے ملے گا۔ تو لہٰذا آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ پوری کوشش کریں اس اجتماع کے اندر شرکت کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔